مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ۔ قریب قریب تشریف لے آئیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کائنات کا سب سے پاک اور سب سے اہم اور سب سے مبارک کلام نازل ہوا وحی کی صورت میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول اپنی ذمہ داریوں کو شروع کیا۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وحی کے بعد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال حیات رہے۔ ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کے۔ نبوت ملنے کے بعد 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی 40 سال، 40 اور 23 63 سال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پوری 63 سال اس طریقے سے۔ اب یہ جو مکہ مکرمہ کی زندگی ہے 13 سال، یہ بھی کچھ حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں پہلے 3 سال کا جو حصہ ہے وہ آپ علیہ السلام کا خفیہ دعوت کا ہے، سیکریسی کے ساتھ ہے، سیکرٹ انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دعوت اور دین کو پھیلانا شروع کیا۔ انتہائی قریبی لوگ، وہ لوگ جو حضور سے مزاج میں مماثلت رکھتے تھے، یا وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں کفر کی زندگی میں بھی کچھ سمجھے اور بھلے لوگ تھے اور سمجھدار لوگ تھے، باحیا لوگ تھے، ابتدا میں حضور نے ان کو دعوت دینا شروع کی، جن میں سب سے سر فہرست میں نے بتایا حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید۔ یہ وہ لوگ تھے جو حالت کفر کے اندر بھی بڑے سینسیبل قسم کے لوگ تھے۔ ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے، لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے بہترین لوگ جو جاہلیت میں جو بہترین لوگ تھے وہ زمانے اسلام میں بھی بہترین لوگ ہوئے۔ یہی وجہ ہے نا کہ عمر ابن خطاب کفر میں بھی لازوال تھے، صلاحیتوں کے مالک آدمی تھے، اور جب اسلام لے کر آئے تو اپنی پوری کی پوری صلاحیتیں دین کے اندر صرف کر دیں۔ اور جو ہوتا ہے نکمے شاہ، وہ کہیں پر بھی ہو، کفر میں بھی ہو وہ تب بھی نکمہ رہتا ہے، اسلام لے کر آ جائے وہ تب بھی نکمہ رہتا ہے۔ یہ طبیعتوں کی بات ہے۔ خیر، یہ جو 3 سال کا عرصہ حضور نے ابتدا میں گزارا، یہ خفیہ دعوت کا تھا، لیکن یہ کوئی ایسا بھی خفیہ نہیں تھا کہ آپ خود اندازہ لگائیں مکہ مکرمہ کی آبادی کوئی 2-2.5 کروڑ تھوڑی تھی جیسے کراچی کی آبادی ہے کہ ایک گلی میں جو ہو رہا ہے وہ دوسری گلی والوں کو معلوم نہیں۔ چھوٹے شہر ہوتے تھے، معاشرت بہت زیادہ تھی، ایک بات دوسرے کونے میں شہر ہوتے ہی کتنا تھا۔ آج کی مسجد الحرام جو ہے وہ پوری کی پوری مکہ مکرمہ تھی۔ بلکہ میں
حج پر گیا تو ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ جہاں پر مکہ ٹاور ہے اس وقت، وہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا گھر عین اس جگہ پر تھا جو کہ مکہ ٹاور جہاں پر آج موجود ہے. وہ تو کلاک ٹاور تو اس سے بھی پیچھے ہے نا، جو مکہ ٹاور بالکل شروع کے اندر جو موجود ہے، جو صحن میں موجود. تو یہ پورے کا پورا مکہ تھا جہاں آج بیت اللہ ہے اور مسجد الحرام کی جو چار دیواری موجود ہے یا مسجد الحرام کا جو احاطہ ہے. تو ایسا بھی کوئی خفیہ نہیں تھا. کچھ سن گن ان کو بھی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے دلچسپی نہیں لی. انہوں نے کہا کچھ کر رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ 3 سال ایسے گزر گئے. 3 سال کے بعد واضح حکم آ گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرانا شروع کریں، یعنی دین کی دعوت دینا شروع کریں. قریبی لوگوں میں سے کون، یہ سمجھنا ضروری ہے. سب سے قریبی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے وہ بنی ہاشم کے لوگ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ بنی ہاشم کہلاتا تھا، بنو ہاشم یا بنی ہاشم. تو سب سے پہلے تو حضور کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو جمع کرو، اور بنو ہاشم کے ساتھ جو بہت زیادہ جن کی رشتہ داریاں ہو گئی تھیں ان کو آپ جمع کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اجتماع جمع کیا وہ اپنے ایک جگہ پر اجتماع جمع کیا، اور بنو ہاشم اور ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، ماموں ہیں، کزنز ہیں، ان کو جمع کیا. اور یہ کل 45 لوگ تھے تقریباً. ان کے سامنے جو ہے اللہ کے پیغام کو رکھا اور اپنے نبی اور رسول ہونے کا بتایا، اور ان کو ڈرایا کہ تم لوگ جو اعمال کر رہے ہو، تم لوگ جو کرتوت کر رہے ہو، تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر پوجتے ہو، اور نام تم ملت ابراہیمی کا لیتے ہو. ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کا تو سب سے پہلا منہجی توحید تھا. ان کی تو شان ہی یہ تھی کہ انہوں نے توحید کا بول بالا کیا اور شرک اور بدعات کو ختم کیا، اور تم لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے. اس موقع پر سب سے پہلے جو رجسٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابو لہب نے کیا. ابو لہب نے کہا یہ کیا بات آپ نے شروع کی، اور بڑے سخت الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد کہ اب قریبی رشتہ دار نہیں، بس ببانگ دہل اللہ کے دین کو بیان کیجئے اور دعوت کا کام کیجئے. اس موقع پر وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور مکے کے سرداروں کے نام لیے، مکے کے قبیلوں کے نام لیے، قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کے نام لیے، اے بنو فہر، اے بنو عدی، اور اس طریقے سے اور جو ہے جو بھی قبائل تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان سب کے نام لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے اور قریش سے ہٹ کر بھی. تو مکہ مکرمہ میں اس وقت طریقہ کار تھا کہ کوئی اہم ترین بات ہوتی تھی پرانے وقتوں کے اندر تو کسی بڑی جگہ پر کوئی پہاڑی ہوتی، یا اگر کوئی بڑی جگہ نہیں بھی ہوتی تو وہ اونچا سا کوئی مینار بنا دیتے تھے، تو ندا لگانے والا آواز لگاتا تو لوگ متوجہ ہو جاتے. تو سارے کے سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس موقع پر یہ مشہور واقعہ، مشہور الفاظ کہے کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تم کیا کہو گے؟ سب کے سب نے بالاتفاق، سارے کے ساروں نے کہا محمد اگر ایسی بات ہے اور ایسا واقعہ ہے تو ہم تیری بات پر بالکل یقین کریں گے. کیوں کہ ہم نے تجھے ہمیشہ سچا پایا، زندگی کے 40 سال تو نے ہمارے درمیان گزارے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. لہذا اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم جو ہے تیری بات پر یقین کریں گے اور اس پر جو ہے اس کی صداقت کو جھٹلائیں گے نہیں. اس موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے کہ میں تمہاری طرف جو ہے اللہ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، ان کو توحید کا درس دیا، اور مشرکین شرک اور بدعت سے جو ہے ان کو نفرت دلانے کی کوشش کی، ان کو ڈرایا۔ اس موقع پر ابو لہب پھر جو ہے اس نے ریزسٹ کیا اور اس نے کہا الہذا جماعتنا یا محمد، محمد آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اس کام کے لیے جمع کیا؟ چنانچہ وہاں پر جو ہے شور و جو ہے بلند ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پیغام پہنچا چکے تھے۔ اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ اب جو ہوگا وہ کھلم کھلا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کھلم کھلا دین کی دعوت دینا شروع کی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، کون سا والا؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر دین کی دعوت دی اور پہلی دفعہ اعلانیہ طور پر مکے والوں کو توحید کا درس دیا اور شرک سے ڈرایا، اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا موقع تھا، حج کے ایام آ رہے تھے۔ اور یہ بات آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے یہ قبل اسلام بھی حج ہوتا تھا، حج کی عبادت جو تھی وہ قبل اسلام بھی ہوتی تھی۔ اسی لیے تو مکہ مکرمہ میں قریش جو تھے ان کا ایک مرتبہ تھا، سارے عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، کیونکہ عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے، عرب کی جتنی بھی سراؤنڈنگز ہیں یہاں سے لوگ آتے تھے، اور وہ بیت اللہ کے لیے آتے تھے۔ تو وہ کیا کرنے آتے تھے؟ وہ حج کرنے آتے تھے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الحج میں وہ جو واقعہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو بنا لیا، اس کی تعمیر کر لی، پھر اللہ نے کہا کہ اب تم اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے گھر کے حج کا، میرے گھر کی عبادت، میرے گھر آنے کا اب تم اعلان کرو، اس عبادت کا اعلان کرو۔ یأتین من کل فج عمیق، لوگ گھاٹیوں سے چلے آئیں گے۔ تو وہ جو عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر شروع ہوئی تھی حج کی، وہ آج تک جاری تھی۔ کہاں پر جاری تھی؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اسی لیے قریش کو یہ مقام اور منصب حاصل تھا کہ قریش کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور خود قریش کے اندر جو ہے چیزیں لوگوں نے بانٹی ہوئی تھیں۔ مثلا بنو عباس، یہ لوگ جو تھے، ان کا جو گھرانہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ سقایا کا کام کرتا تھا، پانی پلانے کا کام، حاجیوں کو پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے کسی قبیلے کی ذمہ داری جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی صفائی کی تھی، کسی کی کیا ذمہ داری تھی، کسی کی مہمان نوازی کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی۔ تو حج کا موقع آ رہا تھا، اب بڑی فکر لوگوں کو لاحق ہوئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو مسلمان خفیہ طور پہ پہلے بھی ہو چکے تھے، اب جناب یہ جو سلسلہ شروع ہوگا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ جو قرآن، جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا، جب مت ماری ہو نا آدمی کی تو وہ ایسی فضول حرکتیں کرتا ہے۔ تو ان کی بھی مت ماری ہوئی تھی اس وقت ساروں کی، تو سب نے جمع کیا۔ تو ولید بن مغیرہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے جو بھی کچھ کرنا ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف، جو بھی کچھ ان کو کہنا ہے، ایک بات پر جم جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ یہ کہے، ایک بندہ یہ کہے، دوسرا بندہ یہ کہے۔ لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ کو کہ تم بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم بولو۔ تو انہوں نے کہا یار کیا کہیں، حضور کو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا کاہن بولتے ہیں، کاہن، نجومی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یار نجومیوں والی کوئی عادتیں ہیں ان میں؟ آج تک 40 سال میں انہوں نے کوئی نجومی والا کام کیا ہمارے درمیان؟ 40 سال نہیں، بلکہ اب تو 3 سال آگے ہو گئے تھے، تو سمجھو 43 سال ہو گئے۔ نجومیوں کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کے طریقہ کار الگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا شاعر بولتے ہیں۔
تو ولید بن مغیرہ نے کہا تم اور میں جتنی شاعری ہم سمجھتے ہیں اتنی شاعری تو پوری دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا، تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ شاعری نہیں ہے، شاعری ہے ہی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کو یہ بات عرض کی ہے کہ عربوں کو اپنی زبان پر جو عبور تھا وہ ضرب المثل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار شاعری بھی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کہتے ہیں پاگل بول دیتے ہیں، مجنون بول دیتے ہیں۔ نبی کریم ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجنون بھی نہیں ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ آج تک کوئی جنون کی کیفیت ان کے اندر دیکھی ہے؟ مجنون پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، بازاروں میں کپڑے اتار دیتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کبھی انہوں نے کوئی مجنونوں والی حرکت کی ہے؟ بلکہ مکہ مکرمہ کی اس زمین پر جتنا سنجیدہ وہ ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بات ایسی کرو جو کہ یار تھوڑی سی جو ہے اپیلنگ تو ہو۔ تو پھر ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جادوگر بول دیتے ہیں، ساحر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں نے ساحروں کو بھی بڑا دیکھا ہے، جادوگروں کو بھی بڑا دیکھا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے، لیکن چلو اب کچھ تو کہنا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا یہ کلام جادوگری ہے، کہ جو سنتا ہے ایک دفعہ ان کا کلام قرآن مجید کو وہ اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اپیلنگ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جادوگری بھی نہیں ہے۔ جادوگری تو الگ چیز ہوتی ہے، اس کا ایک فن ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ 40 سال 43 سال ہمارے درمیان میں یہ رہے، کہیں ادھر ادھر نہیں گئے۔ جادوگری سیکھنے کے لیے لوگ تو ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا، اور قریش نے جسے میں نے کہا مت ماری بھی تھی، تو حج کے قافلے جب آتے تھے نا تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خود ہی مشہور کر دیا حضور کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا کام خود ہی آسان کر دیا۔ لوگوں کے اندر کی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تجسس پیدا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی چیز سے کسی کو روکنا چاہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کسی چیز سے، اس کے اسباب کو روکیں، اس کو ڈائریکٹ ذکر نہ کریں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ انسان کی فطرت میں تجسس ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، وہ فکر میں پڑ جاتا ہے۔ فکر میں جب پڑ جاتا ہے تو اس کو تلاش اور جستجو ہوتی ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، لوگوں میں عام کر دیا کہ بھائی ایک جادوگر ہے مکے میں، وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ لوگوں میں بات خود بخود مشہور ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم میں ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خود بخود مشہور کر دی۔ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کلام سن بھی رہے ہیں، اور ایسا عظیم و شان کلام وہ جب سنتے ہیں، ایسا عظیم و شان کلام کہ عربوں کے یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ زبان دانی ان کے اوپر ختم تھی۔ گھروں کی باندیاں شعر کہتی تھی، 8-8 9-9 سال کی بچیاں وہ اشعار کہتی تھیں۔ فی البدی جانتے ہیں؟ فی البدی یعنی سوچے بغیر اشعار کہنا شروع کر دینا۔ ایک وقت آتا ہے انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جو زبان پر عبور رکھتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اشعار کہنا شروع کر دیتا ہے، فی البدی اشعار۔ اور خانہ کعبہ کے اندر جو عربوں کے مشہور اشعار اور قصیدے لکھے ہوئے تھے وہ لٹکائے ہوئے تھے لوگوں نے، اپنے باپ دادا جنہوں نے جو زندہ تھے انہوں نے بھی، اور جو باپ داداؤں کے تھے وہ بھی لٹکائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر یا اس کی دیوار پر، کہ یہ جو شاہکار ہے لوگ آ کر پڑھیں اس کو۔ روایات میں آتا ہے کہ سورہ ہود کی یہ آیت جب نازل ہوئی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت ایک عربوں کا ٹاپ کا جو شاعر تھا، ٹاپ کا، جیسے اردو میں ٹاپ کا شاعر ہمارے نزدیک، اور سب اس پر اتفاق ہے، غالب سے بڑا شاعر نہیں آیا، حقیقت بات بھی یہی،
یا میر تقی میر ہے یا غالب ہے. تو عربوں میں جو ٹاپ کا آدمی تھا وہ امرؤ القیس تھا. مر چکا تھا اس وقت، تو مر چکا تھا، اس کی بیٹیاں زندہ تھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ اس کی بیٹیاں نے جب یہ سنا نا یہ آیت، اب اس آیت میں کیا ہے بلاغت فصاحت کی، کون کون سی چیزیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں وہ آپ تو سمجھ نہیں سکتے، ظاہر عربی دان ہی سمجھ سکتا ہے اس کو. لیکن مختصر بات یہ کہ اس کی بیٹیاں خانہ کعبہ میں آئیں اور اپنے باپ کی شاعری کو پھاڑ دیا. اس نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمارا باپ بھی کچھ نہیں، ختم ہو گیا، بس قصہ ختم ہے. زبان دانی وغیرہ جو سارا بھرم تھا وہ سب نکل گیا. اس کا مقابلہ کوئی پیش کرے، اس آیت کا مقابلہ. تو ایسا کلام جب وہ سنتے تھے، اب آپ دیکھیں نا، آپ حضرات کلام سنتے ہیں، کلام صحیح توجہ کے ساتھ، نہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. ایک عام دیہاتی آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت سنے بشرطے کہ تلاوت صحیح معنوں میں ہو، اس کا بھی دل پسیج جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے. وہ تو چھوڑیں ایک مسلمان کو، کسی کافر کو سنائے اس کے بھی دل پر قرآن ایسا اثر کرتا ہے. پھر وہ لوگ تو زبان سمجھنے والے، اور سمجھنے والے بھی ایسے کہ ان جیسی زبان کسی نے سمجھی نہیں. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے اسی طریقے سے. اب مقابلہ قریش کی طرف سے، اب مقابلہ بازی شروع ہوئی. کیا شروع ہوا؟ مقابلہ بازی، ریزسٹنس آنا شروع ہوئی. اس کے 3 فیز تھے، 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہی بیکار کی باتیں، جادو ہے، کاہن ہے، بدنام کرنے کی کوشش، لیکن یہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اتنی قداور شخصیت تھی، ایسی عظیم الشان شخصیت تھی، دیکھنے میں بھی جاہ و جلال میں بھی، کہ وہ باتیں اثر نہیں کر پائیں. وہ جس نے کاہن کہا، بس وہ تھوڑے دن یہ معاملہ چلا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسرا فیز شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو سارا کا سارا ناکام ہو گیا، اب کیا کریں. دوسرا فیز یہ شروع ہوا کہ انہوں نے جو ہے لالچ دینے کی بات کی. کوئی لالچ دیتے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے، اور براہ راست بھی آئے. انہوں نے کہا اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو متفقہ طور پر بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، بولیں. اگر آپ کو سرداری چاہیے، ہم سرداری بھی دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کے وزن کے برابر اور آپ کے وزن سے بھی کئی دگنے سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے. ہم خود بھوکے مر جائیں گے، آپ کو زر و جواہرات میں بھر دیں گے. آپ بولیں آپ کو کتنا مال چاہیے، کیا چاہیے آپ کو اگر کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بتائیں. پورے عرب کا حسن ہم آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں گے. بولیے. لالچ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن چیزوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے ہو، میں ان چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. ایک نبی ہونے کی حیثیت سے تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے، اور تمہیں شرک سے اور بدعات سے ڈراتا ہوں، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں. بس مجھے تو یہ چاہیے کہ تمہاری جنت سنور جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی ناکام ہو گیا سلسلہ. تیسرا کام پھر انہوں نے دھمکیوں کا کام شروع کیا. آج بھی یہی 3 کام ہوتے ہیں، 3-4 کام. ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اور اگر ہم آپ سے مقابلے پر آ جائیں تو آپ کا گھر یعنی کہ بنو ہاشم اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا آپ محمد کو کچھ سمجھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے اس موقع پر ابو طالب نے یہ کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں. یعنی انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ
کہ میں اس کو جو ہے نا کنسیڈر کروں گا معاملے کو، میں دیکھتا ہوں بس۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، چچا اگر آپ کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، آپ کا گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا نہیں، تم نے جو کرنا ہے کھل کے کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اسی معمول میں مشغول ہو گئے۔ پھر دوبارہ آئے یہ لوگ، اب کی دفعہ جب آئے تو انہوں نے ابو طالب کو بھی ڈرایا، دھمکایا، اور بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دیا کہ اب ہم اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں، یعنی بٹوین دا لائنز، بین السطور انہوں نے قتل کی دھمکی دی، یا جو بھی ہے بائیکاٹ کی دھمکی دی کہ اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری دفعہ جب یہ آئے تو ابو طالب فکر مند ہو گئے۔ ابو طالب جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ بھئی اس طرح معاملہ ہے، تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشہور بات کہی کہ میرے چچا، اگر آپ کو میرے سے کوئی معاملہ ہے اور آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں تو آپ بھی میری حمایت سے ہٹ جائیں، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ کے اوپر میرے چاند رکھ دیں، میں جو ہے اپنے اللہ رب العزت کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا۔ یہ میرا پیغام آپ واضح طور پہ ان کو پہنچا دیں۔ جب ابو طالب نے یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے دل میں بھی بڑی تسلی ہوئی۔ ابو طالب نے کہا بیٹا آج کے بعد تیری حمایت اور تیری دفاع اور تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، کر جو کچھ کرنا ہے تو۔ خوب تائید فرمائے۔ تو یہ 3 فیز ناکام ہو گئے بری طریقے سے۔ اب چوتھا فیز شروع ہوا جو بہت خطرناک فیز ہے، اور وہ ہے تشدد کا فیز، جسمانی تشدد۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست جسمانی تشدد کرنے کی ہمت تو نہیں تھی، ان میں کسی میں بھی نہیں تھی۔ 2-3 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، وہ شخصیت بڑی قد آور شخصیت تھی، خود اس شخصیت کا بڑا روب تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کا جو گھرانہ تھا اگرچہ ابھی تک پوری طور پر مسلمان نہیں ہوا تھا، مثلا حضرت حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت حمزہ بھی حضور کے چچا، اچھا یہ تھے تو چچا لیکن بھائی بھی تھے، رضائی بھائی۔ وہ جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا یا دوسرے دن کہ وہ جو سویبہ ابو لہب کی لونڈی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اسی نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اس نسبت سے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہو گئے اور چچا بھی ہو گئے۔ عمر کا فرق صرف 1 سال تھا، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑے تھے، وہ بھی لیکن بنو ہاشم اگرچہ سارے کا سارا کنبہ مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت علی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب وہ مسلمان نہیں ہوتے، خود ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، لیکن بنو ہاشم کا یہ جو گھرانہ تھا، خاص حضور کا گھرانہ، یہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف بہرحال برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضور کو کوئی آنچ آئے یا حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے، اگرچہ مسلمان ابھی سارے نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انگلی بھی اٹھائے، تو بنو ہاشم کا بھی خوف تھا۔ اور اگرچہ قریش کی دیگر آبادی کے مقابلے میں بنو ہاشم تھوڑے تھے، لیکن سب سے بڑا مرتبہ اور بلند و بالا اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو عطا فرمایا تھا، کعبہ کی تولیت اصل ان کے پاس تھی۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضور پر براہ راست تشدد یا ٹارچر نہیں کر سکتے تھے، لیکن تنگ خوب کیا اور حضور کو اذیت دینا شروع کی۔ اس میں 5-7 نام بڑے جو ہے وہ ہیں، ان میں سے ایک ابو لہب سر فہرست۔ دوسرے اب اندازہ کریں یہ ابو لہب وہی ہے کہ حضور کی پیدائش پر اس نے اپنی لونڈی کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے سب سے پہلے بھیجا، ماں کے بعد سب سے پہلا جو دودھ پیا وہ حضرت سویبہ کا پیا، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ بعد میں آزاد کر دیا ابو لہب نے۔ اور دشمنی اب دیکھیں، اسی طرح عتبہ بن ربیعہ،
شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف، یہ 6-7 نام ہیں جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی دشمنی میں، اذیت دینے میں۔ ان میں سے 2-3 حضور کے پڑوسی بھی تھے۔ اچھا کیا کرتے تھے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی بڑے واقعات ہیں، میں شارٹ کروں گا، کہ رات کو سارے کا سارا کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مبارک میں پھینک دیتے تھے۔ کبھی گھر کی دروازے پر، چوکھٹ پر جو ہے گندگی ڈال دیتے تھے۔ ایک واقعہ بخاری میں بھی ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو جہل اور اسی طریقے سے دیگر مشرکین مکہ اور ان کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے صحن۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط یہ آیا، اس نے دیکھا، اس کو غصہ آ گیا۔ وہاں کسی سردار نے اعلان کیا کہ فلاں قبیلے کے اندر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی کوئی لے آئے۔ کیا لے آئے؟ اوجڑی، گندگی جو ہوتی ہے، کوئی لا سکتا ہے؟ تو ایک نوجوان اٹھ کر دوڑا ہوا گیا، وہ جو ہے وہ اوجڑی اٹھا کر لایا۔ اس بدبخت نے، عقبہ بن ابی معیط نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، اس نے وہ اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں تھی، میں چھوٹا تھا، یعنی تھے تو سمجھدار لیکن چھوٹے تھے بہت۔ تو اتنے میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئیں، ابھی بچی تھی، سب سے چھوٹی بھی تھی۔ تو انہوں نے اپنے والد محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، اور گندگی حضور کی جو ہے وہ شان مبارک پر جو ہے ڈال دی گئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کمر مبارک سے اس گندگی کو ہٹایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، اللہم علیک بعقبہ بعتبہ ابن ربیعہ، اللہم علیک بابی لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن، جس دن بدر کی جنگ ہوئی، میں نے بدر کے دن دیکھا کہ یہ ساتوں کے ساتوں، یہ 7 تھے ٹوٹل، یہ اوندھے منہ جو ہے قتل ہو کر ذلت کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ یہ پہلی ہی جنگ کے اندر اسلام میں ساروں کا خاتمہ ہو گیا تھا، امیہ بن خلف کا، عتبہ بن ربیعہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ ولید بن عتبہ، سارے کے سارے پہلی جنگ میں جو ہے کتے کی موت مارے گئے۔ تو بہرحال تو یہ تشدد کا فیز شروع ہوا۔ اب حضور کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، لیکن دیگر صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، وہاں کھلے عام ٹارچر تھا۔ مثلا حضرت بلال کا مشہور واقعہ، تپتی ہوئی ریت پر لٹانا روز، اور حضرت بلال کا احد اور احد اور احد، اللہ اکبر کہنا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے دھواں جو ہے ان کی ناک کے اندر گھسایا جاتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا انسان تھا، ایسا عجیب انسان تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مصعب بن عمیر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو 400 درہم کا ہر روز جوڑا پہنتے تھے۔ 400 کتنے؟ 200 درہم جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی آپ اندازہ چلو 200 درہم بھی اگر لگائیں، یعنی روزانہ 1.5، آج کل جو چاندی کا نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ ہے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، ابھی رمضان مبارک میں 1,36,000 کے قریب تھا، یعنی 1.5 لاکھ کا سوٹ روزانہ پہنتے تھے، اور پھر زندگی میں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو سب سے مہنگی ترین خوشبو آتی تھی تو وہ خوشبوؤں کے جو تاجر اور عطر کے تاجر ہوتے تھے وہ سب سے پہلے مصعب بن عمیر کے پاس لاتے تھے کہ آپ پسند کر لیں، آپ لے لیں، پہلے آپ لے لیں، اگر آپ لے لیں گے تو پھر باقی سارے لے لیں گے۔
تو پہلی چوائس جو ہے وہ مصعب بن عمیر لیتے تھے، پھر مکے میں تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، جب اسلام قبول کیا تو ماں نے، والدہ جو تھی سب کچھ لے لیا، تن پر کپڑا بھی نہ چھوڑا۔ اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جنگ احد میں جب شہید ہوئے، تو ایسے جو کپڑا جب کفن کا ڈالتے تھے تو جب سر کے اوپر ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں کے اوپر ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصعب بن عمیر یہ عرب کا وہ نوجوان تھا جو سب سے زیادہ ناز و نام میں پلا ہوا تھا، آج اس کے پاس کفن کے بھی پورا کپڑا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اسی طرح اٹھایا جائے گا، میرے اس عزیز کو جو ہے ایسے ہی دفن کر دو اور اس کے پاؤں پر جو ہے گھاس ڈال دو۔ تو وہ تشدد، براہ راست تشدد شروع ہوا اور بڑا کرب اور بڑا تکلیف دہ عمل شروع ہوا، اور یہ جاری رہا، اور اس کے کیا نتائج نکلے وہاں سے انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ مجلس میں عرض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔